ہم آیت نمبر 109 سورہ بقرہ کی 109 آیت سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو تھوڑا سا پیچھے سے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ سبق میں ربط رہے کہ ابھی تک ہم جو ہے جیسے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمیں ہدایت کی کتاب دے کر ہمیں سونپا کہ یہ کتاب ہے جس میں ہدایت ملے گی تمہیں، اور قرآن دے کے ہم مسلمانوں کو اب امت مسلمہ کو چنی ہوئی امت بنایا، امت وسط بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی امت جس کو اللہ نے شریعت دی تھی اس کے حالات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا مسٹیکس کی، جو تاکہ ہم جو ہے وہ باتیں نہ کریں، وہ مسٹیکس ہم نہ کریں. امت مسلمہ کو ایک طرح سے سب سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں پچھلی امت سے ہوئی تھی اور تم ان سے بچنا. اور دوسرا ہمیں اس میں یہ بتایا، اس میں یہ فائدہ ان سارے واقعات میں کہ جو یہودی مدینہ میں بستے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو ان کو بھی دعوت دین دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے اگلوں نے یہ مسٹیکس کی تو تم یہ مسٹیکس نہ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت دین دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو، ان یہودیوں کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے موجود اور مدینہ میں رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عیسائی تھے، کہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے باپ داداؤں نے کیا کیا دین کے خلاف جرائم کیے، اور اللہ کے صاحب شریعت ہونے کے باوجود انہوں نے کون کون سے گناہ کیے، تاکہ وہ اپنے ان طریقوں کو چھوڑ کر قرآن کو قبول کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات بیان کیے ان کے. تو ان میں ابھی جو ہم نے پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے اس میں جو سب سے پہلا جو تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سبت کا دن ان کو دیا تھا کہ تاکہ وہ جم کر عبادت کرے، لیکن اس میں انہوں نے ہیلا سازی کی اس بستی نے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا، جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا اور ان کو بندر بنا دیا. اسی طرح دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جب ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا تو قاتل کا پتہ کسی کو نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو، ایک بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے دو مقاصد تھے کہ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل جو فرعونیوں کی قید میں اتنا عرصہ رہ کر ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بسی ہوئی تھی، تو جب بچڑے کو قربان کریں گے تو ان کے دل اس محبت سے صاف ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائے بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، مگر یہ حکم بھی انہوں نے بہت زیادہ ہیلا سازی اور بہت زیادہ ٹال مٹول کے بعد، بہت سے سوالات کرنے کے بعد اس حکم کو پورا کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سختی کی. جتنا زیادہ انہوں نے سوالات کی، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو سخت ترین بنایا، اور گائے کو، ایک ایسی گائے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا جو کہ ان کو بہت مہنگی اور بہت مشکل سے ملی. پھر اس گائے سے کے گوشت سے اس مردہ کو، اس مقتول کو مارنے سے مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے قاتل کا پتہ بتایا اور اس کے بعد وہ مر گیا. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے اتنے واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل جو تھے وہ سخت کے سخت رہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بیچ میں تسلی فرمائی کہ چونکہ مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کو یہودیوں سے بڑی امید تھی کہ یہ تو صاحب شریعت لوگ ہیں، یہ تو جلدی سے ایمان لے آئیں گے. تو جب وہ ان کے ساتھ چالاکیاں کرتے تھے اور ان کو پیچھ کے پیچھے ان کے تدبیریں کرتے تھے، بکاریاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم ان سے بہت امید مت رکھو کہ یہ جلدی سے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اگلوں نے بھی ہمیشہ دین کے معاملے میں ایسے ہی معاملات کیے ہیں، اپنے انبیاء کرام کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ان کے عقیدے کی خرابی بتائی کہ ان کے اندر جھوٹی تمنائیں ہیں کہ وہ جنت میں ضرور جائیں گے، اور ان کو جو جہنم کی آگ صرف چند دن کے لیے چھوئے گی. یہ ان کے اپنا خود ساختہ عقیدہ تھا.
اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی کس نسب سے کوئی کسی کا تعلق ہے یا کس خاندان سے تعلق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ایمان کو اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے. پھر ایک قانون بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو انسان گناہوں میں کثرت کرے گا اور اتنے گناہ میں گھر جائے گا پوری طرح سے، تو پھر وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اور جو لوگ اللہ کا تقوی کریں گے اور ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے جو کہ شریعت کے مطابق ہوں گے اور جو اخلاص نیت سے اللہ کے لیے کیے گئے ہوں گے، تو وہ ایسے لوگ پھر جنت میں جائیں گے. تو اس سے ہم امت مسلمہ کو بھی ایک طرح سے سمجھا دیا گیا کہ جھوٹی تمنائیں انسان کو جنت میں نہیں لے جاتی. جنت کے لیے کوشش اور محنت اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے اور گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے جرائم بتائے کہ یہ انبیاء کرام کو قتل کر دیتے تھے اور بہت سو کو جھٹلاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قرآن کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس تورات کا اتنا علم پہلے سے موجود ہے کہ ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان سے ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ آخری نبی کو مبعوث فرما تاکہ ہم مشرکین کے مقابلے میں غلبہ پائیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ان کو پہچان لیا ان کی نشانیوں سے، تو صرف حسد کی وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ تو بنی اسماعیل ہے اور ہمیں بنی اسرائیل کا نبی چاہیے تھا. پھر انہوں نے کہا تھا جبرائیل ہمارا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے اولیاء اور میرے انبیاء اور میرے فرشتوں کا دشمن بنے گا وہ میں بھی پھر اس کا دشمن بنوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا اظہار کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ انہوں نے جو جادو کرنے کا الزام لگایا تھا وہ غلط تھا. حضرت سلیمان جادو نہیں کرتے تھے. ہاں، شیاطین ان کے زمانے میں جادو کرتے تھے اور یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ جادو سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے معاشرتی خرابیاں کرواتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جادو کو حرام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعید دی کہ جو جادو کرے گا یا جادو سیکھے گا یا جادو پر ایمان لائے گا وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح فرمائی کہ دیکھو یہودی اگر ایسے الفاظ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنا چاہتے ہیں، تو تم ان الفاظ سے بچو. اور صد و ذرائع کا اصول بتایا کہ گناہ کے قریب بھی جو چیزیں لی جاتی ہے ان سے بچنا بہتر ہے. اور پھر مسلمانوں کو کثرت سوال سے بھی منع فرمایا اللہ نے پیچھے کے یہودیوں کے اکسانے پر تم اپنے نبی سے ایسے سوالات نہ کرو کہ بہت زیادہ بے مقصد اور کثرت سے سوالات نہ کرو جس سے تمہاری شریعت بھی مشکل ہو جائے. جیسے کہ یہودیوں کی شریعت اسی وجہ سے مشکل ہوئی کہ وہ ہر حکم پر کئی سوالات کرتے تھے. تو یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 109 سے ہے آج کا ہمارا لیسن. 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ یہودی جو ہے وہ جب بھی کبھی کوئی وعدہ کرتے ہیں وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک گروپ جو ہے وہ ان کے گروہ میں سے کوئی نہ کوئی گروہ جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام وعدے وہ توڑتے ہیں. لیکن جو یہاں پر اب اگلی آیت ہے اس سے اس آیت کا یہ تعلق ہے کہ جب ان کی کتابوں میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا تورات میں ان کے انبیاء کرام جتنے بھی آئے ان سے انہوں نے یہ وعدہ تازہ کیا تھا کہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوں گے تو تم کو ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی ان کو بتا دی گئی تھی تاکہ ان کو پہچاننے میں آسانی رہے. تو تورات میں انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف آمد کی خوشخبری تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھی. اسی وجہ سے
یہ جان گئے فوراً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی اور اس کے ذریعے ہم ان کو مانیں گے تو ہم کو بھی عظمت اور دنیا کی دوسری قوموں پر ہمیں جو ہے وہ اب ان پر ہم غالب آئیں گے اور ہم کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ ہم جو ہے وہ چنی ہوئی امت کا جو ہمارا رتبہ ہے وہ بڑھ جائے گا، وہ قائم ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ سب کے رولرز بن جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ تو ان کی سوچ تھی اور وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا 101 میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن ان پر نازل فرمایا اور قرآن میں تصدیق تھی تورات اور انجیل کی، ان کو پہچان لیا۔ یہودیوں نے، جو مدینہ میں یہودی تھے، انہوں نے ان کو پہچان لیا، لیکن پھر کیا کیا کہ ان کے ایک بڑے گروہ نے انکار کر دیا، کتاب کو پہچاننے کے بعد انکار کیا اور اپنی کتاب کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اپنی کتاب کو بھی پیچھے کر دیا، پیٹھ کے پیچھے کر دیا، کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کو ماننے کی ان کو جو وعدہ کیا گیا تھا، ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو اب ایسا کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ ان کو یہ حیرت ہوئی کہ یہ تو نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں اور عربوں میں امیین میں آئے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ان کے انا کو ٹھیس پہنچی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو چنے ہوئے قوم تھے، اب اگر ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو پھر ہمارا تو یہ مقام ختم ہو جائے گا، پھر ہماری وہ جو برتری ہے، قومی برتری ہے، وہ تو قائم نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے اپنی اس وجہ سے، اپنی اس گناہ کی وجہ سے، انہوں نے اس بڑائی تکبر کی وجہ سے انہوں نے حق کو نہیں مانا، اور پھر اب ظاہری بات ہے کہ اب یہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ روز بروز اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قوت بڑھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے رہا ہے آہستہ آہستہ، تو اب ان کا حسد بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ حسد جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو انسان کو خود وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی اور اس کو امید بھی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ دوسروں کو اس نعمت کو پاتا دیکھتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو یہ ہوتا ہے کسی طرح سے اس سے نعمت چھن جائے۔ تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ ایسے کام کرنے شروع کیے، ایسے پروپیگنڈا اور ایسے جھوٹ پھیلانے شروع کیے اور ایسی چالیں چلنے لگے جس سے مسلمان جو ہے وہ اپنے دین میں شک کرنے لگے، اور جو لوگ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات بتائے، بہت سی ان کے کرتوت بتائے جو انہوں نے اس حسد میں کیے اور مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر مزید ہمیں بتا رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اب آج کے سبق پر آگئے ہیں، آیت نمبر 109 پر ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں ان کی اس چال سے آگاہ فرما دیا کہ یہ تم کو اپنے حسد کی وجہ سے تمہارے دین پر ہٹانے کی چالیں چل رہے ہیں۔ ایک اہم اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ جب اس طرح سے
کوئی حسد ہم سے کرے تو پھر ہمیں اس سے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب انسان خود کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو کہ مدینہ میں مسلمان یہی چاہ رہے تھے کہ یہ یہودی بھی مسلمان ہو جائے اور ان کو بھی یہ خیر مل جائے جو ہمیں ملی ہے، تو ان کے دل میں اچھائی تھی، جبکہ ان کے دلوں میں، یہودیوں کے دلوں میں ان کے لیے حسد تھا۔ تو یہ ایک انسان کے اندر غم پیدا کرتا ہے کہ یہ کیسا ہو رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غم سے بچایا کہ تم غم میں نہ پڑو، بلکہ تم کیا کرو کہ تم ان کو معاف کر دو، ان کی اس حرکت پر معاف کر دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ معاملہ۔ اب یہ یہاں پر یہ بہت بہترین اصول ہے، ہم اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لا سکتے ہیں کہ انسان اگر اس سچویشن میں آئے کہ کوئی ہم اس سے خیر خواہی کر رہے ہیں، وہ ہم سے حسد کر رہا ہے، تو ہم اس کو معاف کر دیں، اس کے لیے دعائیں مانگے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے دل سے غم دور ہو جائے گا، کیونکہ غم جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کرنے کا کام بتایا کہ تم کو کیا کرنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو تم اپنے دل سے ان کا غم نکال کے تم کیا کرو، تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے چاہے چھوٹا اور بڑا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تم اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پالو گے۔ جب تم اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو سنبھال کے رکھ رہا ہے اور تم کو اس کی اچھی جزا ملے گی، تو تم اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو، تو تم بس اپنا دھیان جو ہے وہ نیکیوں کی طرف کرو۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت یاد رکھنے والی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے جڑا رہے اور دنیا کے جو بھی اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں ان میں اپنے آپ کو غم میں نہ ہلاک کرے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اور ہماری جو بھی چھوٹی بڑی عبادت ہم کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھا اجر دے گا۔ پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں یہودی ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہود اور نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ گویا کہ انسان ہمارا جو دین جو ہے وہ دلیل کی بیس پر ہے، تو یہ اپنے غرور میں اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا اصول بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قابل قبول ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کے نزدیک کس کے لیے ہے، جو اپنے آپ کو اپنا اللہ کا فرما بردار بنا دے، خلوص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھک جائے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کے درجے پر ہر کام کرتا ہے۔ تو عبادات میں احسان کا درجہ یہ ہے کہ انسان اس طرح عبادات کرے جیسے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے انسان خود اللہ کو دیکھ رہا ہے جیسے، تو اس طرح سے عبادات کرے، اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرے کہ ان کے حق سے زیادہ ان کو دے، تو یہ احسان کا درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے احسان کا درجہ جو ہے وہ بہت ہی پسندیدہ ہے۔ تو پھر اگر جو لوگ وہ کریں گے، ایسا کریں گے
تو پھر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف مستقبل کا ہوتا ہے، تو خوف مرتے وقت کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ان کو خوبصورت فرشتے آئیں گے، ان کو خوشخبری دیں گے جنت کی. اور ان کو قیامت کے دن ان کو قبر میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نیک اعمال خوبصورت شکل بنا کر آئیں گے اور ان کو کمپنی دیں گے. اسی طرح ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو ان کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دے کے ان کو بشارت دی جائے گی. تو اور ان کو غم بھی نہیں ہوگا. دیکھیں موت کے وقت کافروں کو بہت غم ہوگا کہ یہ کیا کیا ہم نے. جیسے ہی وہ موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے جو ان کو بری خبر سنائیں گے برے انجام کی، اور ان کے ساتھ برا ان کو مار پیٹ کریں گے، تو پھر ان کا غم شروع ہوگا کہ یہ کیا کر دیا میں نے، اپنی زندگی کو گنوا دیا، پورا اپنی مہلت کو بیکار ضائع کر دیا. اسی طرح ان کو قبر میں بھی غم ہوگا، کیونکہ ان کے برے اعمال ان کو آ کر اذیتیں دیں گے، بری شکل بنا کر ان کے قبر میں آئیں گے، اور ان کو قیامت کے دن بھی برے انجام سے بہت زیادہ شدید غم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس غم سے بچائے اور ہمیں بے خوف رکھے ان تمام اہم معاملات میں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے. آپس میں بھی یہ ایک دوسرے کو، حالانکہ مسلمان کے خلاف دونوں ہیں، اسلام کو قبول نہیں کر رہے، لیکن آپس میں بھی ان کا یہ حال ہے کہ یہود کے پاس تورات ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشین گوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا گیا ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں. اور اسی طرح حضرت نصارہ جو ہیں ان کے پاس انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت بتایا گیا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا سچا دین ہے اور اسی کو ہم کو فالو کرنا ہے. عیسائیت کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے اسلام، اللہ کی فرما بردار جو بھی ہیں وہ مسلمان ہی ہیں. تو پھر اس کے باوجود اپنی اپنی کتابوں کو پڑھنے کے باوجود اور جاننے کے باوجود کہ یہ سارے مذہب جو ہے شروع سے اللہ کا ایک ہی مذہب ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مذہب نہیں بنائے کہ ہر نبی کا الگ مذہب ہو اور ہر نبی کے فالوورز صرف اسی کو مانے اور دوسروں کو نہ مانے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کا وعدہ مسلمانوں سے بھی لیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اختلافات قیامت تک چلتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن حق بات کو بتا کر سب اختلافات کو پھر اس وقت ختم ہوں گے جب سب کے سامنے حق نظر آئے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیادہ ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ کی مسجد اللہ کے گھر ہوتا، اللہ کا گھر ہوتا ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ کی عبادت کا حکم ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ مسجد میں اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکے اور مسجد کے خرابی کرنے کے لیے کوششیں کرے. مسجد کی خرابی کیا ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت نہ کرنے دی جائے اور اس میں شرک کیا جائے. تو خانہ کعبہ میں ان لوگوں نے بت رکھ دیے تھے اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے سے روکتے تھے مشرکین مکہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم کرے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کے متولی بن کے بیٹھے ہیں اور جو اصل حق مسلمانوں کا ہے، جو کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے گھر میں، وہ اس سے روکتے ہیں اس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک پیشین گوئی فرما رہے ہیں، ایک خوشخبری مسلمانوں کو دے رہے ہیں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈر کر مسجد میں اللہ کے گھروں میں بجائے اس کے کہ لوگوں کو روکے اس میں جانے سے، اللہ کی عبادت سے،
بلکہ وہ خود بھی ڈرتے ہوئے جائیں جیسے ان کے اعمال ہیں، تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ مسلمانوں کو ایک طرح سے پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ جلد ہی خانہ کعبہ جو ہے وہ مکہ فتح ہوگا اور خانہ کعبہ کے متولی مسلمان بنیں گے، اور مسلمان خانہ کعبہ کو میں شرک دور کر کے اللہ کی خالص عبادت کی جائے گی۔ اور اس دن جن لوگوں نے، جن قریش کے جن لوگوں نے، مشرکین نے، جنہوں نے مکہ میں مسلمانوں کو داخل ہونے سے، خانہ کعبہ میں عبادت سے روکا تھا، وہ ڈرتے ہوئے آئیں گے اس دن کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہم نے تو بہت زیادہ ظلم کیے ہیں مسلمانوں پر، مسلمان اب غالب آ چکے ہیں۔ مگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، سوائے چند بہت ہی بڑے بڑے مجرموں کے سارے مشرکین کو معاف کر دیا گیا تھا اس دن۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون اپنی جگہ ہے کہ جنہوں نے یہ جرم کیے اور وہ مر گئے اس دنیا سے، تو پھر دنیا میں بھی ذلت کی موت ان کو آئے گی، اور آخرت میں بھی ان کو دردناک بڑا عذاب ملے گا، ان کو بہت بڑا عذاب ملے گا۔ تو یہی ہوا، جن کے جو بڑے بڑے سردار جنہوں نے بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے لیے مصیبتیں کی، وہ بڑی ذلت کی موت مرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آخرت میں بھی عذاب کا ہمیں وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ساری جہتیں اللہ کے لیے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پھر جس طرف بھی تم منہ پھیر لو، فَثَمَّ، تو اسی طرف ہے وجہ اللہ، وہی جہت اللہ کی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات واسع ہے، بہت ہی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ اس آیت کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ اس کی شان نزول میں 3 باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ تمام جہتیں اللہ کے لیے ہے، کیونکہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کو وقتی طور پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو ان کے دل میں غم سا آیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر کر ہم نماز پڑھتے تھے، اب ہمیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں مدینہ میں اپوزٹ ڈائریکشن ہو گئے تھے۔ مدینہ میں، مکہ میں تو کسی طرف بھی ظاہر خانہ کعبہ کی طرف ہی ہوتا تھا، لیکن جب مدینہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ بیچ میں ہے، تو ایک طرف بیت المقدس کی ڈائریکشن تھی تو دوسری طرف مکہ کی، اس وجہ سے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ تو یہ تقریباً 17-18 مہینے اس طرح ہوا تھا، اور مسلمان غم زدہ ہو رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا غم دور کرنے کے لیے کہ تمام جہتیں اللہ کے لیے، تم سے جو کہا جائے تم بس اس پر عمل کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے۔ دوسری اس کی یہ شان نزول دوسرا یہ بتایا گیا کہ جب خانہ کعبہ کی تبدیلی کا حکم آیا، جو کہ پارہ 2 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو چونکہ 18 مہینے سے مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دیا نماز میں، تو یہودی اور مشرکین نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسا دین ہے کہ کبھی تو اس طرف منہ کرتے ہیں اور کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا جواب دیا کہ ساری جہتیں اللہ کی ہیں، اور اللہ جس طرف جو چاہے وہ حکم دے دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ حکم اصل میں نفلی نماز میں اس رخصت کے لیے کہ نفلی نماز انسان سواری پر بیٹھا ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، تو سواری کی ڈائریکشن ہر وقت کعبہ کی طرف نہیں ہو سکتی، تو سواری اگر ادھر سے ادھر انسان کی ٹرن ہوتی ہے، تب بھی اگر نفلی نماز کی نیت باندھ لیے انسان نے خانہ کعبہ کی طرف، اس کے بعد جس طرف بھی اس کی سواری کا منہ ہوتا جا رہا ہے، مگر کوئی بات نہیں، اگر وہ خانہ کعبہ سے ہٹ بھی جاتا ہے تو نفلی نماز میں یہ بات ممکن ہے۔ ہاں، فرض نماز کو خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے پڑھنے کا ہے۔ بہرحال یہ تینوں وجوہات بتائی جاتی ہیں اس آیت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تنقید کر رہے ہیں، ان پر
وعید کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، انہوں نے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اولاد بنا دیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ زمین اور آسمان کو اللہ نے بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، اور وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اللہ صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب ایسی ذات کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد تو انسان اپنے سہارے کے لیے چاہتا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشرکین اور انکار کرنے والوں کی ذہنیت کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح مشرکین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعتراض کیا کہ اللہ ہم سے خود ہی کیوں نہیں گفتگو کر لیتا، اسی طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ بھی کافر اور انکاری حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ان کے دل جو ہے وہ ان کے اناد اور ان کی سرکشی میں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یقین کرنا چاہتی ہے، جو قوم یقین کرنا چاہتی ہے اللہ کی آیات پر، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ حق کو پہچانتے اور حق کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو خوشخبری دینے والے ہیں، جو اللہ کی بات کو مان لے اس کے لیے خوشخبری، اور جو نہ مانے اس کے لیے ڈراوا ہے۔ تو اگر پھر بھی نہیں مانتے لوگ تو پھر آپ سے ان کے برے انجام کے وقت نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں برے انجام کو پہنچے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ صرف بتانے کا ہے، کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کا نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اعتراض کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو کہ یہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ تم یہود اور نصارہ اگر تمہارے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اترے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم ان کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین پر آ جاؤ، بس یہ ایک ہی چیز ان کو خوش کر سکتی ہے۔ تو تم ان کو بس یہ جواب دے دو کہ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہی اصل ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جب حق نازل فرما دیا ہے تو پھر ہم کسی کی اور کی پیروی کیوں کریں گے؟ یہ تو انسان کی، دیکھیں حق سامنے آنے کے بعد انسان پھر بھی اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلی کتاب حق تھی جب وہ نازل ہوئی تھی، جب ان کو بدل دیا گیا وقت کے ساتھ ساتھ اور ان کے صحیح احکامات کو بھلا دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حق نازل فرما دیا ہے قرآن کی صورت میں، تو اگر پھر بھی اگر حق کو سامنے دیکھ کر پہچان کر نہیں مان رہے، اس کا مطلب ہے اپنے خواہشات پر چل رہے ہیں، اور اگر خواہشات کا ہی دین چاہتے ہیں تو تم ان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اگر ایسا کیا علم آنے کے بعد ایسا کیا کسی نے تو پھر وہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں اس سے ایک اور قانون بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچی بات پتہ چل جائے کہ اللہ کا صحیح سچا دین یہی ہے، تو اس کے بعد کوئی بھی انسان کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا کہ وہ پھر اس دین کے پر عمل نہ کرے، اور اگر ایسا کرے گا تو اللہ کے مقابلے میں اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے ظاہر ہے کہ یہود اور نصارہ اس طرح کے نہیں تھے، تو ان میں سے جو حق پسند تھے تو وہ انہوں نے اپنی کتاب کا بھی حق ادا کیا، اور انہوں نے تورات اور انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھی ان پر اس کو مان لیا،
اور جو وعدہ ان سے لیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وہ انہوں نے مانا، گویا انہوں نے کتاب کا حق ادا کیا، اپنی کتاب کا بھی انہوں نے قرآن پر بھی ایمان لے آئے، اور یہی سچے مومن ہیں۔ اور اس میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے جن کو ہدایت ملی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے نیک لوگ تھے جو یہود کے سے تعلق رکھتے تھے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر حق کا کتاب کا حق بتا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب، اللہ تعالیٰ جب کتاب نازل فرمائے تو اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب ایک نعمت ہوتی ہے، اور ہر نعمت کے ساتھ کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں کہ وہ حقوق ادا کرنا ہوتے ہیں۔ جب انسان وہ حقوق ادا کرتا ہے تو وہ اس نعمت کو سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس کے حقوق میں نمبر 1 خوب توجہ اور غور سے اس کو پڑھنا، اور جہاں جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کرنا، جہاں جہنم کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگنا۔ پھر نمبر 2 اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا، اور کلام الہی میں تحریف نہ کرنا، جیسے یہود اور نصارہ نے اللہ کی کتاب کو بدلا، ہم ایسا نہ کریں۔ نمبر 3 جو لوگ اس میں ہے، جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے اس کو ہم لوگوں کو بتائیں، جن کو نہیں معلوم ان کو اللہ کا پیغام پہنچائے، اور اس میں جو کچھ ہمیں احکامات دیے گئے اس کا اتباع کریں۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ اللہ کی کتاب کے حق ہیں۔ تو اگر کوئی ان حقوق کو پورا کرتا ہے وہی اسی کا ایمان کا دعویٰ سچا ہے اللہ کے نزدیک، ورنہ لوگ خاسرون ہیں جو اس طرح سے اس کتاب کی نعمت کو کا حق نہیں ادا کرتے، پھر ان کا نقصان، وہ خود ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی وانی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں بتائی، پھر وہی آیت دہرائی جس سے بنی اسرائیل کا واقعات شروع ہوئے تھے، اور یہ ایک طرح سے ان کو دوبارہ سے ان کو جگایا جا رہا ہے، اور ان کو دوبارہ سے حق کو قبول کرنے کی اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اس وقت کے یہود و نصارہ کو اور باقی تمام لوگوں کو، کہ تم جو ہو اس دن سے ڈرو کہ اگر تم نہیں مانتے میری اس نعمت دین کو نہیں مانو گے تو پھر اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون۔ کیا قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں کوئی کسی کا کفارہ نہیں ادا کر سکے گا کہ کفارہ ادا کر کے انسان اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، یا کوئی اور جو ہے وہ شفاعت کر دے اس کے لیے۔ شفاعت کا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اذن دے گا اسی وہی شفاعت کرے گا، لیکن یہاں دنیا میں لوگوں نے جن بزرگوں کے نام کو پکڑ لیا ہے کہ یہ ہم جو ہے وہ ان کے عزت اور ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، تو یہ ہماری شفاعت کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے شفاعت جو ہے وہ وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اس لیے انسان خود سے اپنے طریقے سے شفاعت کے لیے واسطے نہ بنا لے، بلکہ اللہ کی کتاب کو فالو کرے اور اللہ کی کتاب کو وسیلہ بنائے کہ وہ اس کے ذریعے ہماری نجات ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کے واقعات بتانے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروا رہے ہیں، کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مذہب کے پیروکار اس کو اپنا امام مانتے، ایون مشرکین مکہ بھی خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر سمجھتے تھے، یہودی بھی اور نصارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مذہبی امام اور پیشوا سمجھتے ہیں، اور انہی کی اولاد سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی وہی وہ امام ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تم دعویٰ کرتے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، بہت بڑی بڑی آزمائشوں کے ساتھ ان کو آزمایا، اور انہوں نے ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ ان کو اولاد، ان کو انہوں نے اپنے بچپن سے ان کو آگ میں ڈالا گیا، وہ گھر چھوڑ اپنا گھر چھوڑا، اور اس کے بعد بھی بہت ساری ان کے ساتھ آزمائشیں کی گئیں، اور انہوں نے ہر آزمائش میں چھوٹے بچے کو حضرت حاجرہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ کر جانے کو کہا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کی قربانی کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی کہ ایسی ایسی آزمائشیں جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بغیر چوں چرا ہر بات پر عمل کرتے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، پیشوا بنایا۔ اب ان کے بعد ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء جو بھی آئے بعد میں، وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میرے اولاد کو بھی یہ نسب یہ حاصل ہو گیا، یہ منصب حاصل ہوگا امامت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کی اولاد میں جو نافرمان اور ظالم ہوں گے ان کو یہ شرف نہیں حاصل ہوگا، ہاں البتہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے ان کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنا دی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تم بیت اللہ کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مسابتاً کا دو مطلب، ایک تو یہ کہ ثواب کی جگہ، اور دوسرا یہاں جانے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، اور دوسرا بار بار جانے کی جگہ کہ انسان جب بار بار مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ پر جائے اور اللہ کی عبادت کرے۔ پھر امن کی جگہ، کیونکہ حرم جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، وہاں پر ایک دشمن کو بھی خوف نہیں ہوتا تھا، ایون جہالت کے دور میں بھی کہ ہم سے بدلہ لیا جائے گا، تو وہاں پر انسان جا کر امن میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر جس پتھر پر کی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مصلی بنا دیا کہ ہم جب اپنے طواف کو مکمل کرتے تو 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ بھی لیا کہ وہ اس بیت اللہ کی جو ہے وہ اس کو پاک صاف رکھیں گے، یعنی بتوں سے بھی، شرک سے بھی پاک صاف رکھیں گے، اور ظاہری گندگی سے بھی پاک صاف رکھیں گے، تاکہ یہ جگہ جو ہے وہ طواف کرنے والوں، اللہ کے لیے طواف کرنے والوں اور رکوع اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے جگہ ہے۔ تو اس میں مشرکین مکہ نے جو شرک پھیلایا، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ شرک کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، ان کو پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو جو کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، کیا میری اولاد میں سے بھی یہ مذہبی پیشوا بنیں گے، کیا امام بنیں گے، امامت کا جو تو نے مجھے جو نعمت عطا کی، کیا میری اولاد کو بھی عطا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں،
ان لوگوں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہوگا جو کہ ظالم ہوں گے، جو اپنے نفسوں پر ظلم کریں گے، جو گنہگار ہوں گے، اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے۔ تو گویا کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کا یہ جو انعام ہے وہ نیک لوگوں کو ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرے گا، مگر صرف ایمان کے ساتھ جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ چنے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی پوری کی تھی کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے بعد میں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں دعا کر رہے ہیں، حضرت جو خانہ کعبہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا تھا، جب وہ چھوٹے سے تھے اس وقت چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اب اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، لیکن اس دفعہ یہ خیال رکھا کہ اپنے اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو تو یہ شہر مکہ ایسا شہر ہے جہاں پر نہ کوئی زراعت نہیں ہو سکتی، تو اب یہ ایک ریگستانی علاقہ ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی کہ اللہ تو ان کو پھلوں سے رزق دینا، جو تیرے نیک بندے ہوں، جو تیرے فرمانبردار ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نافرمان بندوں کو بھی کچھ فائدہ دوں گا، دنیا میں ان کو بھی رزق دوں گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو عذاب، آگ کا عذاب ملے گا، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کے فائدوں کے لیے اللہ رحمان ہے، دنیا میں وہ اپنے فرمانبردار نافرمان سب کو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، دنیا کے انعامات اور دنیا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ جو ہدایت کا راستہ ہے، جو نیکی کا راستہ ہے، جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اور جس پر چل کر انسان کو اللہ تعالیٰ جن کو عزت اور فضل دیتا ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہوگا، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے اور ایمان کے ساتھ نیک کام کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ وہی بات ہو جاتی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرما دی تھی کہ جب ہمیں دعا سکھائی تو دعا بھی ہمیں ہدایت کے راستے کی سکھائی۔ ہم دنیا کی کسی چیز کے بجائے وہ چیز مانگنے کی ہمیں تعلیم دی جو کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید دعا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے تو اس وقت بھی دعا کر رہے تھے، یا اللہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق دے تو یہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی اپنی کوئی خوبی نہیں ہوتی، ہاں انسان کے نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لیتا ہے جس سے وہ بڑے درجات کماتا ہے۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا یہ بہت ہی عظیم کام تھا، تو اس عظیم کام کی ہدایت ملنے پر، اس عظیم کام کے کرنے کا موقع ملنے پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ سے عاجزی سے دعا کر رہے، عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے کہ اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول کرنا، تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے۔ تو یہ عاجزی کا رویہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملے، کوئی بڑا درجہ ملے، کوئی اچھے کام کی توفیق ملے، تو اس میں انسان کے لیے تکبر کی جگہ نہیں ہے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعا بتا رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ
یہ ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم اور کرم کرنے والا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور ہمیں اس دعا کو مانگنا چاہیے. اور دیکھیں اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان دین کا صحیح طریقہ پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ علم مانگے کہ اللہ ہمیں وہ طریقہ سکھا دے جس پر ہم تیری اطاعت کے ساتھ ہم چل سکیں اور دین کا صحیح طریقہ سیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید دعا بتا رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کیونکہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں. اب یہاں پر کون کون سی باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ذمہ داریاں بتائی ہمیں کہ کتاب یعنی قرآن اور قرآن کی تعلیم دینا, قرآن کا پڑھنا سکھایا, پڑھ کر سکھایا اور قرآن کی تعلیم دی. اور حکمت کی حکمت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے جو ہے تزکیہ. تو دیکھیں تعلیم دینا کتاب کا پڑھنا یعنی کہ قرآن کا پڑھنا, تو قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے. اور قرآن اگر ہمیں نہ بھی ترجمہ آتا ہو تب بھی اس کی تلاوت کرنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور یہ اس کو کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو, اپنے صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کر بھی سنایا, ان کو سکھایا. قرآن کی پہلی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور قرآن کی تعلیمات سکھائی. قرآن کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ سکے اور ان پر عمل کر سکے. اور حکمت جو ہے وہ حدیث کے علم ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں کا علم سیکھنا چاہیے. وَيُزَكِّيهِمْ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا. تزکیہ کیسے فرمایا کہ ان کو شرک اور جہالت کے جن طریقوں پر وہ تھے ان سے دور کیا, گناہوں سے بچانے کی تعلیم دی, گناہوں سے بچنے کی تعلیم فرمائی اور ان کے اچھے اخلاق کی تعلیم فرمائی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز اور حکیم, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے, زبردست اور حکمت والا ہے. پھر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بتا رہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بہت عظیم مرتبہ دیا اور ان کا جو طریقہ تھا کہ یہ حنیف تھے, یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مکمل فرما بردار تھے. تو پھر اگر اس طریقے کو اگر کوئی ناپسند کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے بے وقوف ہے. کیونکہ دیکھیں تمام لوگ جو ہیں مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. اسی طرح یہود اور نصارہ نے بھی یہی کہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا طریقہ وہ نہیں تھا, وہ تو یکسو تھے, شرکیہ طریقہ نہیں تھا. ان سب جو لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ملت پر ہیں, ان کے طریقے پر ہے, تو وہ تو ان کا طریقہ تو یکسو اور حنفی طریقہ تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کا طریقہ تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں عظیم مقام دیا. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اور یہ کیوں دیا اللہ نے, اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم فرما بردار بن جاؤ
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو رب العالمین، فوراً سے جو کچھ بھی اللہ نے کہا انہوں نے اس کو قبول کر لیا کہ میں اللہ رب العالمین کے کا فرما بردار ہوں۔ اس وجہ سے جو اطاعت اور فرما برداری کا بے مثال نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ عظمت اور فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، ان کی اولاد میں سے جو ہوئے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو ان کا بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان بزرگوں نے تو اپنی دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی اولاد کو کیا نصیحت فرمائی تھی کہ اے ہمارے بچوں، تمہارے لیے اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے، اور تم مسلمان اسلام ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا، اس وقت تک دنیا سے رخصت نہ ہونا، یعنی کسی اور حالت میں دنیا سے رخصت نہ ہونا، مسلمان حالت میں، اسلام کی حالت میں رخصت ہونا۔ تو گویا الدین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، شروع سے اللہ کی فرما برداری کا جو دین ہے، جس کے تمام انبیاء کرام نے جس کی تعلیم دی، وہ اللہ کی فرما برداری کا دین ہے اور اسلام ہی ہے۔ اس توحید، اللہ کو ایک ماننے والا دین ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ الدین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو جس دین کی وصیت فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مرتے وقت، تو وہ اسلام ہی کی انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی، وہی وصیت کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے وہی یہودیوں کو ایک ڈانٹ دی جا رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم اسماعیل اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، کہ کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، یہ ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے فرما بردار ہے۔ کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہے کہ ہم یہودیت پر رہیں، تو یہ جھوٹ تھا۔ یہودیت تو یہ نام تو ان کا اپنا بنایا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کے جھوٹ کو واضح فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے تمہارا، جو وصیت کی گئی تھی وہ تو اسلام کی وصیت کی گئی تھی، نہ کہ یہودیت یا نہ عیسائیت کی وصیت کی گئی تھی۔ تو تمام ادیان جو ہے، تمام انبیاء کا دین جو ہے وہ اسلام ہی تھا۔ ہاں اگرچہ شریعت میں فرق تھا، کچھ نہ کچھ شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرق رکھا شریعتوں میں، لیکن جو توحید کا پیغام تھا، جو عقائد ہیں، جو آخرت کا پیغام ہے، یہ سارے کے سارے سب انبیاء کا ایک ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے بخاری میں کہ انبیاء کی جماعت اللاتی اولاد ہے، ان کی مائیں مختلف اور باپ ایک ہے، اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہو، چاہے مائیں الگ ہو۔ تو ماں کا مطلب یہ کہ شریعت میں کچھ فرق تھا، مگر جو توحید کا پیغام تھا، جو اصل دین کی دعوت تھی، وہ ایک ہی تھی سب کی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جماعت جو گزر گئی ان کے لیے ہے جو وہ کر کے گزر گئے، ان کے اعمال ان کے لیے تھے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ تو یہاں پر چونکہ یہود اپنے باپ دادا پر بہت فخر کرتے تھے اور خود کو انہی کے طریقے پر کہتے تھے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نیک لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام، تو ان پر تم فخر تو کرتے ہو ان کی اولاد میں سے ہونے پر، تو مگر اللہ سبحانہ وہ تو اپنے اعمال کر کے چلے گئے اور وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اور تم سے ان کے اعمال سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ تمہارے اعمال کا تمہیں جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انسان کو نسب کس کی نسب سے ہے اس سے کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ نسب جو ہے وہ ایک عزت ہے کہ انسان اچھی نسب ہو اس کی، لیکن اس سے یہ نہیں مطلب کہ کسی کے اعمال کا کسی کو فائدہ ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو جو فائدہ چیز دینے والی ہے وہ اس کا اپنا ایمان اور اس کے نیک اعمال ہیں۔ نجات، آخرت میں نجات کا بھی صرف وہی ذریعہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہودیوں اور نصارہ نے کہا اگر تم یہود اور مسلمانوں سے کہا کہ تم یہود اور نصارہ بن جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ ان سے کہہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ ان سے کہہ دے کہ صحیح راستہ جو ہے وہ ملت ابراہیم والا راستہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے عبادت کرنے والے تھے اور مشرک نہ تھے۔ تو چونکہ ایک طرف تو یہ حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ ہی ہدایت یافتہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تکذیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا، فرمایا قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہمارے طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کے علیہ السلام پر دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو چونکہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، عیسائیوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے مسلمانوں سے کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے آئے اور تمام انبیاء اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے، تم جو ہو وہ اس پر ہی ایمان لاؤ کہ تمام انبیاء جو تھے وہ ایک اللہ کی تعلیم دینے والے تھے اور اللہ ہی کی طرف سے وہ آئے تھے، اور ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم انبیاء کرام کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے کہ ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، لیکن عمل جو کہ ہمیں اب قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام پچھلی شریعتوں پر عمل جو ہے وہ منسوخ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکامات دے دیے جو پچھلی کتابوں میں بھی دیے تھے اللہ نے، اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم رکھنا تھا، اور جن چیزوں کو منسوخ کرنا تھا ان کو قرآن میں نہیں دیا گیا۔ تو جب قرآن اب مکمل کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود فرمائی ہے، باقی کتابوں کی تحریف ہو گئی جو ہے، ہمارا عمل جو ہے وہ اب قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہوگا۔ ہاں البتہ تمام انبیاء کرام کی عزت اور عظمت کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب اللہ کا ہی پیغام لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں آئندہ سب لوگوں کے لیے، اور یہود و نصارہ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ایمان کو نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا ایمان اگر تم لاتے ہو تو ہدایت پاؤ گے، اور اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو پھر اس سے تم اگر اب اس پر جھگڑا کرتے ہو تو پھر اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سننے اور جاننے والا ہے۔
صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ سے اتنے نکھر گئے اور ایسے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے سب کے لیے ایک نمونہ بنا دیا ان کے ایمان کو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو گویا اللہ کا رنگ سے کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین فطرت کی جو تعلیمات دی گئی اس رنگ میں رنگ جاؤ، اسی کے نمونے بن جاؤ. کیونکہ عیسائیوں نے بیپٹزم کی رسم انہوں نے ضروری بنا لی اپنے لیے کہ ایک زرد رنگ کے پانی سے وہ پاک کرتے ہیں گناہوں سے، کہ اسی کے ذریعے گناہ سے پاک ہو سکتا ہے انسان. تو اسلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، صرف اصل رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، اصل دین اللہ کا دین ہے. اور اگر تم اس دین فطرت اور دین اسلام کے رنگ میں رنگ جاتے ہو تو پھر اس سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کیا ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو کہ ہمارا رب اور تمہارا رب بھی ہے، اور تمہارے لیے ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، کیونکہ ہی ایک ہی رب ہے، اللہ ہی سب کا رب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تو صرف اللہ کی تو عبادت کرتے ہیں، اسی رب کی عبادت کرتے ہیں جس سے تم عبادت کرتے ہو. تو پھر تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تو بہرحال اگر تم جھگڑنا ہی چاہتے ہو تو تمہارے اعمال کا تم پر بوجھ ہے اور ہمارے اعمال کا ہم پر ہے، اور ہم تو اللہ کے لیے اخلاص سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب الاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ کہہ دیں یا رسول اللہ کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں اور ہم کو انہوں نے ہی یہودیت یا عیسائیت کا دین دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے کہ نہیں، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مخلص مسلم تھے. تو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ اگر تم جانتے بوجھتے، تم اس نبی کو جانتے ہو کہ یہی سچا دین لے کر آئے ہیں، پھر بھی تم اگر ان ساری باتوں کو چھپاتے ہو جو تمہاری کتاب میں موجود ہے، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں بتاتی ہے، تو پھر تم سے زیادہ ظالم پھر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کچھ کرتے ہو. اب پھر سے انسان کے اعمال کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ یہ جو لوگ گزر چکے تو ان کے اعمال ان کے لیے تھے، اور جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے تھا. جو تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بتا دیا گیا کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے عمل کیا. ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا. تو مطلب یہ کہ اسلاف کی نیکیوں کے بارے میں جو تم باتیں کرتے ہو، اس کے بارے میں جو فخر محسوس کرتے ہو، تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا. اور دوسری جگہ فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ اس انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی کوشش جو کرے گا وہی اس کو وہ پائے گا. اور جو صرف فخر کرتا رہے گا اپنے بڑوں کے لیے، تو پھر
ان بڑوں کے اعمال جو پچھلوں کے اعمال اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے.